أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھے محمد والے محمد کی طرف. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے حجت خدا کی بارگاہ میں بالاخص اور بالعموم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کو بالعموم کہ یہ سارا شعبان گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شعبان کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کا پارہ اہل بیت کے گھرانے میں نمودار ہوا ہے. کبھی بھی اس کم تعداد سے ہم گھبرایا نہیں کرتے. ہمارا مقصد اور ہدف خالصتاً یہ ہونا چاہیے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کہ اس فرش پہ آنے کے بعد میں اپنے زمانے کے امام کو راضی کر سکوں. یہ ہمارا مقصد اصلی ہونا چاہیے. اگر میں آ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں کوئی بھی خدمت انجام دے رہا ہوں تو اس کا خالصتاً مقصد اور ہدف امام زمانہ کی قربت اور ان کی رضا ہے. لہٰذا یہ شعبان کہ جس میں اگر آپ غور کریں تو کربلا کے تمام وہ مرکزی کردار کہ جنہوں نے کربلا کو سجایا ہے اس شعبان میں اترتے نظر آئے ہیں. اول شعبان سے لے کر تا 11 شعبان تک تمام مرکزی کردار کربلا کے اس شعبان میں نمودار ہوئے ہیں. لیکن خداوند کریم نے کہا گویا کہ 11 شعبان تک دیکھو وہ تمام ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنا خون میرے لیے بہایا ہے، اور 15 کو وہ آئے گا جو انتقام لینے والا ہے. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہے. بہت خوبصورت اساتید اکرام ایک مثال دیا کرتے ہیں، یہ نقطہ انہی سے مستفاد ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں
کہ خداوند کریم نے مومنین سے کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ خداوند کریم خود مشتری ہے، خریدار ہے مومنین کے نفسوں کا اور ان کے اموال کا۔ اچھا بار الہ تو خریدار ہے تو دے گا کیا؟ کہا سستا نہیں خریدوں گا، بلکہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ تمام کی تمام تجھ سے میں جنت کے عوض خریدوں گا۔ توجہ ہے؟ تو ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جان تو ویسے بھی جانی ہے۔ فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وہ تیل وہ روغن جو گر گیا ہے، جیسے ہمارے ہاں چوری ہو جائے یا موبائل سنیچ ہو جائے یا ڈاکو آ جائیں اور چوری کر کے کوئی چیز لے جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو چھڈو صدقہ ہو گئی، ہے نا؟ ایک عام کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ایران میں بھی ایسا ہی ہے، ضرب المثل ہے کہ جو روغن گر گیا وہ نظر کر دیں امام صادق کے نام پر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جان ویسے ہی ہے، جانی ہے اس روغن کی طرح جو بے قیمت گر گیا ہے۔ ہم نے مر جانا ہے کسی نہ کسی صورت میں، چاہے بستر پہ مر جائیں چاہے گر کے مر جائیں، تو یہ نظر کیوں نہ کر دے خدا کے نام پر اپنی جان شہادت کے وقت پر۔ توجہ ہے؟ درود پڑھیں تو ہم محمد و آل محمد کی ذات پر۔ چونکہ عصری تعلیم میں ہمارے کچھ دوست اہل تسنن کے بھی ہوا کرتے ہیں اور بعض دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے، تو اکثر میں پوچھا کرتا تھا ان سے کہ آپ لوگ اپنی محافل کس کے نام پر بپا کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہمارے پاس تو 12 امام موجود ہیں، ہمارے پاس تو پورا خانوادہ اہل بیت ہے، سارا سال یا ہم روتے رہتے ہیں یا ہم خوشی مناتے رہتے ہیں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کچھ عرصہ گزرا، کہنے لگا قبلہ مولانا صاحب ہم لوگ تو کچھ نہیں کرتے، آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو جملہ میں نے ہدیہ کیا، میں نے کہا تم لوگوں کا نہیں پتا، لیکن ہمیں ہمارا ضرور پتا ہے کہ ہم جس در پر بیٹھے ہیں اس در سے جنت سیدھی نظر آتی ہے۔ کائنات میں کوئی در ایسا نہیں ہے کہ جس در میں بچہ جنت کی ضمانت دے۔ آج ہم جس کے نام پر یہاں جمع ہیں، کائنات تا قیامت گزر جائے گی لیکن ہم اسے جوان کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے دنیا کی نظر میں چھوٹے ہیں، ہماری نظر میں چھوٹے نہیں ہیں۔ درود پڑھیں تو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو یہ جناب علی اکبر کہ جن کے نام پر ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، ہوا کیا کہ جب ولادت ہوئی جناب علی اکبر کی تو امام حسین علیہ السلام اتنے خوش ہیں کہ جو آ رہا ہے اسے عطا کیا جا رہا ہے، جو امام سے کچھ مانگ رہا ہے مولا اس کو خالی لوٹاتے نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں ایک جملہ آپ کی نظر کروں گا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں ہی ہم شکل مصطفیٰ تھے لیکن کاملاً نہیں۔ امام حسن علیہ السلام سر تا سینہ اپنے نانا کے مشابہ تھے اور امام حسین علیہ السلام سینہ تا پا اپنے نانا کے مشابہ تھے، لیکن کاملاً ان دونوں میں سے کوئی ہم شکل مصطفیٰ نہیں تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے جانے کے بعد پریشان رہا کرتے تھے۔ جب نانا کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کوئی ہو جسے میں دیکھوں اور دیکھ کر نانا کے دیکھنے کا سرور لوں۔ تو پھر 11 شعبان آئی، خداوند کریم نے وہ عطا کیا جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ اور پھر کیوں نہ حسین سب کو کچھ نہ کچھ دے، کیوں نہ حسین سب کو کچھ نہ کچھ بانٹے۔ تو پھر حسین کے در پر وہ آئی کہ جو حسین کی شریکت الحسین بہن ہے۔ آگے کہا بھیا سب کو دے رہے ہو مجھے بھی دو۔ یہاں رک کر عرض کروں گا، یاد رکھیے بہنوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے،
بہنیں جب بھائیوں کے در پہ آئیں تو کبھی انہیں خالی لٹایا نہیں کرتے. اور پھر بہن جب شریکت الحسین جیسی بہن ہو تو حسین کیا عطا کر سکتے ہیں؟ کہا بھیا سب کو دے رہے ہو، کیا مجھے خالی لٹاؤ گے؟ مجھے بھی تو کچھ دو. تاریخ کہتی ہے امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب سب طرف کچھ نظر نہیں آیا کہا بہن میرے پاس تو علی اکبر سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. کہا بھیا پھر وہی دے دو. اور تاریخ گواہ ہے کہ 18 سال تک اگر کوئی مربی ہے علی اکبر کا تو وہ جناب ثانیہ زہرا ہے. کس طرح کی تربیت کی. علم علی اکبر کیا ہے کبھی سنا آپ نے؟ افسوس کے ساتھ جب ریحان بھائی نے مجھے دعوت دی تو کہنے لگے کہ کربلا سے ہٹ کے آپ نے پڑھنا ہے. لیکن تاریخ ہمیں جو دکھاتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر یہ ہستیاں زیادہ نمودار ہو کر سامنے آئی ہیں کیونکہ خداوند کریم نے ان کو بچا کے کربلا کے لیے رکھا تھا. آپ دیکھیں کہ ہر ہستی کی کوئی نہ کوئی تیاری کربلا میں موجود ہے. مولا عباس کس کے ہم شکل ہیں؟ مولا علی کے، یعنی کہ علی خود کربلا میں موجود ہیں. توجہ ہے. خود جناب علی اکبر کس کے ہم شکل ہیں؟ رسول خدا کے، یعنی رسول خدا کا خود حصہ موجود ہے. خود جناب قاسم کس کے ہم شکل ہیں؟ امام حسن کے، یعنی حسن کا حصہ کربلا میں موجود ہے. وہ کریکٹر جو رہ گیا، جو خداوند کریم نے پوری دنیا کو جناب سیدہ سے نہیں دکھایا تھا. ماں بہت اچھی تھی، بیٹی بہت اچھی تھی، زوجہ بہت اچھی تھی، لیکن ایک کریکٹر خدا نے بچا کے کربلا میں دکھایا، جناب ثانیہ زہرا. درود پڑھیں محمد والے محمد کی. وعجل فرجہم. میں نے سنا تھا آپ لوگ میلاد بڑے اچھے سے سنتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسے کچھ اور لگ رہا ہے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیں محمد والے محمد. علم جناب علی اکبر، کیوں نہ بولے وہ علم جس کی تربیت کرنے والی جناب ثانیہ زہرا ہو. حافظ قرآن، مفسر قرآن، کتنے سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں نہیں، بچپنے میں. یہاں رک کر جوانوں کی طرف میں رخ کروں گا. ہم کہاں اپنی جوانی گزار رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کہاں مشغول کیا ہوا ہے؟ ذرا جا کر اپنی ماؤں سے پوچھیں، مجھ سمیت سب پوچھیں کہ کیا آپ لوگوں نے ہمیں خداوند کریم سے علی اکبر کا صدقہ مانگ کر نہیں لیا؟ وہ کہیں گے یقیناً علی اکبر کی جوانی کا صدقہ مانگ کر میں نے تجھے خدا سے لیا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی کے نام پر مانگے گئے ہیں، ہم جس ہستی کے نام پر صدقہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، تو ذرا دیکھیں تو صحیح وہ ہستی کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس ہستی نے جوانی کیسے گزاری؟ لوگ جمع ہو کر آئے رسول خدا کے در پر، معذرت کے ساتھ امام حسین کے در پر آئے اور آ کے کہا کہ دل کرتا ہے ذرا رخ انور علی اکبر تو دکھا دیں. امام حسین نے بلایا علی اکبر کو. کیا صرف رخ انور دیکھنا تھا؟ ہم یہاں تک تو سنتے ہیں بہت خوبصورت تھے، لیکن یہ اپنی خوبصورتی انہوں نے گزاری کہاں پر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. واقعاً بہت خوبصورت تھے، ہم شکل پیغمبر تھے، اس پہ نعرہ لگنا چاہیے، یہ فضائل کی بات ہے. لیکن کیا اہل بیت کے فضائل صرف کما حقہ فضائل ہی ہیں یا ان کا کچھ فائدہ بھی ہے ہمیں؟ میں اکثر یہ جملہ کیا کرتا ہوں، کبھی سوچے تو صحیح، وہ خدا جس نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا، اس نے اہل بیت کو بغیر مقصد کے خلق کر دیا. یقیناً کوئی مقصد ہے. اس نے اہل بیت کو فضائل عطا کیے تو بغیر کسی مقصد کے عطا کر دیے.
اس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبت کی گھڑی سے گزارا، اور وہ مصائب ہم سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. کیا یہ گریہ بیما ہوا گریہ ہے؟ گریہ کا مقصد صرف گریہ ہے؟ یہ نہ کچھ اور مقصد بھی تھا. یقیناً کچھ اور مقصد بھی تھا. اہل بیت کے فضائل سننے کے بعد کہا گیا ہے، روایت ہے کہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوں، طفلی میں یعنی ان کے چائلڈ میں، آپ اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت کے لحاظ سے جو احادیث موجود ہیں وہ یاد کروائیں. کیوں؟ رٹا لگوائیں فقط؟ نہ، تاکہ تمہارے بچے کا دل اہل بیت کے اس علم سے، اس محبت سے منور ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین کا ایک قطعہ کسی کسان کے حوالے کریں یا کسی مالی کے حوالے کریں کہ تم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، تو کیا خیال ہے 3 مہینے بعد آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ اس پر آئے گا اگر اس نے کام کیا ہوگا. اس مالی سے پوچھے کیا کرتے ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب میں نے اس زمین کے اندر بیج کو بونا تھا، میں نے پہلے اس زمین کو نرم کیا ہے، میں نے پہلے اس کی گوڈی کی ہے، میں نے پہلے اس کو پانی دیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ زمین اس قابل ہو گئی کہ جو میں بیج اس زمین کے حوالے کروں، وہ امانتاً بیج اپنے اندر سمونے کے بعد کچھ دنوں بعد ہمیں ایک بہترین پودے کی صورت میں زمین سے نمودار ہو سکتا ہے، تب جا کر میں نے یہ بیج اس زمین کے حوالے کر دیا. یہ اہل بیت کے فضائل اور مصائب انسان کے دل پر وہی کام کرتے ہیں جو مالی زمین میں بیج بونے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے. کل بھی میں نے ایک جگہ عرض کیا، پرسوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام بانیان جو اس ماہ شعبان المبارک میں، ماہ شعبان المعظم میں میلاد کرواتے ہیں اور میلاد میں تمام ذاکرین کو دعوت دیتے ہیں، شعراء کو دعوت دیتے ہیں، منقبت خواہوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے آ کر یہاں پر ایک خوبصورت محفل کو سجا دیا، آپ نے ذکر محمد والے محمد کر دیا، دل نرم ہو گئے. اگلا کام کس نے کرنا تھا؟ اگلا کام کس نے کرنا تھا؟ اب جب کہ میرا دل تیار ہے، میں سرشار ہوں علی اکبر کے فضائل سننے کے بعد، اب میری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ شعراء کے لیے پیغام ہے کہ یقیناً آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کا مقصد اور ہدف خالصتاً اہل بیت کی قربت اور مودت ہے، لیکن اپنے کلام کے اندر کوئی ایک چیز ایسی ضرور ایڈ کریں کہ یہاں سے اٹھ کے جانے والا آپ سے کچھ لے کر اٹھے، کوئی مقصد اور ہدف لے کر یہاں سے جائے. میں یہاں پر آؤں، اتنا خرچہ ہو، پڑھنے والا پڑھے، سننے والا سنے، 4 گھنٹے گزرے، باہر جا کر پوچھے کیا کیا؟ واہ صاحب کمال ہو گیا، کمال کر دیا، آج تو جام ولا بانٹے ہیں، سرور آ گیا، ایسی شراب پی ہے کہیں نہیں ملی. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے. بس جب تک ہم اس زمین کو نرم کرنے کے بعد پیغام نہیں دیں گے، یعنی اس کے اندر بیج نہیں بوئیں گے، یہ ذکر بما ہوا ذکر باقی رہے گا اور نسلوں تک رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، وہ انسان بنانے والی فیکٹری کبھی نہیں بن سکتی. جبکہ اہل بیت کے فضائل سنانے کا مقصد اور ہدف، فضائل اور مصائب دونوں کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ انسان وہ جو گناہوں میں اپنے آپ کو غلطاں کیے بیٹھا ہے، وہ فضائل سننے کے بعد یا مصائب سننے کے بعد اس کا دل اس گرد و غبار سے ہٹ جائے اور اس کے بعد وہ انسان بننے کے لیے، نمو کے لیے یا خداوند کریم سے لقاء کے لیے اپنا سفر طے کر سکے. کائنات کی ہر چیز اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا خداوند کریم نے یہ چاند، سورج، زمین، ہر چیز کو ایک نمو کے لیے پیدا کیا ہے. ہر چیز ایک سفر کی طرف گامزن ہے اور یقیناً ایک دن اس منزل اور ہدف تک پہنچ جائے گی.
لیکن خداوند کریم نے اس تمام نظام کو آپشن کوئی نہیں دی. اگر کسی کو آپشن دی وہ آپ اور میں ہے. ہمیں اپنی مرضی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اس دنیا میں چھوڑ دیا. اچھا, یہاں پر رک کر ایک لطیف نقطہ اگر آپ اس کو سماعت کر سکیں, ہضم کر سکیں. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر. خداوند کریم نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی. فطرتاً انسان امن پسند ہے, فطرتاً انسان لاجک کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر خداوند کریم ان انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ کو نہ بھیجتا اور فقط ہمیں عقل دے دیتا اور ہم سے یہ تقاضا کرتا کہ تم سیدھے راستے پر چلو, کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم نے عقل کو ودیت کر دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح. آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں, حتیٰ جسے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بچہ خود ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. بچہ دیکھتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, جو غلط ہے اسے چھوڑ دیتا ہے, جو ٹھیک ہے اسے انجام دیتا ہے. تو خداوند کریم اگر صرف انسان کو عقل دینے کے بعد یہ کہتا کہ تم سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے صحیح جانب اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزارا, تو ہم جواب دے تھے. لیکن اس کے باوجود ہماری عقل کو خلق کرنے کے بعد کہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ بار الہ مجھے دکھاتا تو صحیح کہ دنیا میں تیری بات ماننے والا بھی کوئی ہے. مجھے پتا تو چلتا کہ کوئی ہے جو کاملاً تیری باتوں پہ عمل کر سکتا ہے تاکہ میں اسے اسوہ حسنہ بنا سکتا اپنی زندگی کے لیے. تو غور کیجئے گا, خداوند کریم نے زندگی کے کسی بھی پہلوؤں کو ہمارے لیے ناآشنا نہیں رکھا. ہر سٹیج کے لیے, ہر صنف کے لیے خداوند کریم نے اہل بیت کی شکل میں ہمیں رہنما عطا کر دی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ شعبان مجھے کبھی ایسا لگتا ہے, یہ میری ذاتی فیلنگز ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ رمضان سے پہلے یکم شعبان کو آ جاؤ, آؤ عورتوں کا اکرام سیکھو, آؤ بہنوں کا اکرام سیکھو, آؤ بیوی کو عزت دینا سیکھو. اگر تمہارے دلوں پہ گرد پڑ گئی ہے آؤ ثانی زینب سے وعدہ کرو تاکہ ثانی زینب تمہارے لیے روز محشر شافع بن جائے. یکم کو نہیں آ سکے 3 کو آ جاؤ. وہ جو انسان کی اور صرف انسان کی نہیں اہل فرش کی تمام برائیوں کو ختم کر دیتا وہ حسین آ گیا ہے. آج آ جاؤ, آج نہیں آ سکے کوئی بات نہیں, 4 کو آ جاؤ, وفادار بننا سیکھ جاؤ گے. 4 کو نہیں آ سکے کوئی مسئلہ نہیں, قاسم آ رہے ہیں اس وقت آ جاؤ اور آ کے سیکھو کیسے اپنے بچوں کی طفلی میں پرورش کی جاتی ہے. تب نہیں آ سکے 11 کو آ جاؤ, علی اکبر آ گئے, وہ جو ہم شکل پیمبر ہیں, وہ جن کا دیکھنا, جناب یوسف کے بارے میں سنا نا کہ جناب یوسف جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر جناب یوسف سید الانبیاء دیکھ لیتے, اگر جناب یوسف سید الانبیاء یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تو یوسف کا وہ حال ہوتا جو زلیخا کا تھا. اور وہ جو فخر یوسف ہے, ہم شکل پیمبر, اگر کوئی اسے دیکھ لے تو کیا صورتحال ہوتی تھی. جناب یوسف کو دیکھ کر خواتین نے انگلیاں کاٹی تھیں, لیکن جناب یوسف کو جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب راہ سے گزر رہے ہوتے تھے بلا کسی تفریق کے, کوئی مرد ہو چاہے عورت, دیکھ کر اپنا راستہ بھول جاتا تھا. اگر کوئی نوالا منہ میں ڈال رہا ہوتا تھا تو وہ نوالا پھینک دیتا تھا. اگر کوئی پانی پی رہا ہوتا تھا تو پانی اس کے گلے میں اٹک جاتا تھا. اتنا خوبصورت جوان. لیکن سوچنے کا موقع ہے کہ اس جوان نے اپنی جوانی کو کس کے لیے قربان کیا؟ دین کی خاطر.
آج ہم جوان اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، یہ گزر جائے گی، یہ گزر جائے گی۔ 40 سال کے بعد جب جوانی گزر جائے گی، ہمارے ہاتھ میں کف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جب پلٹ کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے علی اکبر جیسا جوان موجود تھا، جناب قاسم جیسی ہستی موجود تھی، امام حسن جیسی ہستی موجود تھی، حسین جیسی ہستی موجود تھی، تو میں نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اذان محترم اہم ہے۔ میرے پاس جوان آیا، صاحب میں عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ صحیح، کیا کریں؟ صاحب رات کو نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ کچھ بتائیں میں کچھ پڑھ سکوں۔ یاد رکھیے، کسی بھی قوم کا بہترین جو طبقہ ہے وہ جوان ہے، اور اس وقت اگر عالمی تناظر میں بھی آپ دیکھیں، نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم پشاور سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم پشاور کے جنازے اٹھا رہے تھے، کراچی میں ایک عزادار کو مار دیا گیا، ابھی اس کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی تھی کہ سعودی عرب میں 41 شیعہ جوانوں کو اس لیے شہید کر دیا کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرتے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ دیکھا آپ لوگوں نے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں کوئی ایک بوڑھا دکھا دیں، سب جوان تھے۔ اور بہت خوبصورت استاد محترم سید حسن ظفر نقوی صاحب نے یہ جملہ بولا،